وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کا سوال کہ فطرانہ جو ہے ایک بیوہ ہے، بچیاں ہیں اس کو دینا بہتر ہے یا کسی مسجد میں یا کوئی بنات کا مدرسہ ہے؟ محترم بھائی، مساجد اور مدارس کو جو ہے وہ صدقۃ الفطر نہ دیں، اس کی بجائے وہ جو بیوہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جس کی، تو اس کو الگ دے دیں نا، کیونکہ اس میں بھی یہ آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ روزہ دار کی دوران روزہ کی ہوئی جو لب اور فحش حرکات ہیں اس سے وہ پاک ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کا سامان مل سکے۔ یہ تہمۃ للمساکین، یہ بھائی اس میں ہے کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ حدیث یہ ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حسن درجے کی ہے انشاءاللہ، تو اس لیے یہ آپ بھائی بیوہ کو ہی دے دیں۔ مساجد و مدارس کے ساتھ اس سے الگ کوئی تعاون کر دیں نا، اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے، مساجد اور مدارس والوں کے ساتھ الگ اسے تعاون کر دیں۔ صدقہ تو فطر تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ آپ اس کو ادا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ صدقۃ الفطر مشرق کو دیا جا سکتا ہے یا کوئی یہودی وغیرہ بہت غریب ہو عیسائی اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہودیوں کو عیسائیوں کو تو فطرانہ دینا جائز ہی نہیں رہا۔ جی یہ پکی بات یاد رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ صدقۃ الفطر اس کو بھی زکوٰۃ ہی کہا ہے، صدقہ فطر کو بھی زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ کہا کہ زکوٰۃ ان مسلمانوں کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی، مطلب مسلمانوں کے امیروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں پر ہی صرف کی جائے گی۔ تو یہ صدقۃ الفطر بھی مسلمانوں کے امیروں سے لے کر مسلمانوں کے ہی غرباء پر صرف کیا جائے گا۔ جی تو ہماری تحقیق میں تو بھائی یہی بات ہے، صحیح ہے کہ کسی یہودی کو کسی عیسائی کو صدقۃ الفطر دینا درست نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات مشرق کی، تو بھائی ہماری تحقیق اس بارے میں یہی ہے کہ مشرق کو مضبوط نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ کوئی مسلم مومن آدمی، وہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، حقدار ہے، مسکین ہے، غریب ہے، اس کو مضبوط کرو، اس کو دینا چاہیے، مشرق کو نہیں دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔